السلام علیکم لسنر، آئیے سچی کہانی کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ میں ایک پڑھا لکھا ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ کراچی میں ٹیکسی چلانا کتنا رسکی ہے یہ آپ بھی جانتے ہوں گے۔ میرے ساتھ ایسا واقعہ گزرا ہے جسے میں بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ واقعہ کتنا عجیب اور دل دہلا دینے والا ہے یہ آپ کو سن کر ہی اندازہ ہو جائے گا۔ مسلسل بے روزگاری سے تنگ آ کر جب میں نے ٹیکسی چلانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس شعبے میں مجھے اتنے انوکھے اور عجیب و غریب تجربات ہوں گے جن کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹیکسی میں موت سے لے کے پیدائش تک سب دیکھا۔ ایک بہت نوجوان آدمی جو میری فرنٹ سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا تھا اچانک ہی ساکت ہوا، اور جب میں نے ٹیکسی روک کر اسے چیک کیا تو وہ دنیا سے گزر چکا تھا۔ اسی طرح ایک درد ذہن میں مبتلا خاتون نے ٹریفک جام کی وجہ سے میری ٹیکسی میں بچے کو جنم دیا۔ خوش قسمتی سے اس کی ماں اور ایک دوسری خاتون ساتھ تھیں، اور اللہ نے خیریت کی کہ اسپتال پہنچنے پر زچہ اور بچہ دونوں سلامت رہے تھے۔ اس دن سیٹ کور سے میں نے ٹیکسی کے پچھلے حصے کا پردہ کیا تھا۔ یہ دونوں واقعات صرف یہ بتانے کے لیے ہیں کہ میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ البتہ زیر نظر واقعہ ایسا ہے جس نے براہ راست مجھے متاثر کیا، اور اگر اللہ کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو شاید آج میں زندہ ہی نہ ہوتا۔ میں انٹر پاس ہوں۔ والد صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے سول انجینئرنگ کی تھی۔ میرے دونوں بڑے بھائی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ایک نے کیمسٹری میں باعث PhD کی ہے اور ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ دوسرے والد کی طرح سول انجینئر ہیں اور ایک سرکاری ادارے میں اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ میری واحد بڑی بہن بھی گریجویشن کی ہوئی ہیں اور انہیں بھی آگے پڑھنے کا ارمان تھا، مگر امی کو ان کی شادی کی جلدی تھی، اس لیے وہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکیں۔ گھر میں واحد میں ایک بچہ تھا جسے شروع سے تعلیم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اسکول کی حد تک بس پاس ہو جاتا تھا، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ کسی مضمون میں فیل نہیں ہوا۔ البتہ مجھے کم نمبروں کی وجہ سے ایک عام سے کالج میں داخلہ ملا۔ وہاں کا ماحول اچھا نہیں تھا، سیاست تھی اور اکثر کلاسز بند رہتی تھیں، اس لیے میرا رہا سہا دل بھی نہ رہا، اور میں نے بہت مشکل سے انٹر کر کے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت والد صاحب نے کہا، بیٹا اگر پڑھو گے نہیں تو روزگار کی بجائے ٹیکسی رکشہ چلانا پڑے گا۔ ان کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی، اگرچہ مجھے بڑے بھائی کی توسط سے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ریکارڈ کیپر کی جاب مل گئی، مگر یہ جاب اس وقت تک ہی مناسب رہی جب تک کہ شادی نہیں ہوئی اور بچے دنیا میں نہیں آ گئے۔ اس کے بعد یہ جاب ناکافی ہو گئی کیونکہ اس میں تنخواہ اتنی کم تھی کہ اب گزارا نہیں ہوتا تھا۔ آسیہ میری کزن ہے اور اسی وجہ سے میری شادی بھی ہو گئی، ورنہ ہمارے خاندان میں تو کوئی بھی انٹر نہیں ہے۔ والد صاحب ایک اچھا گھر چھوڑ گئے جس میں اوپر تلے 3 پورشن ہیں، میرا پورشن سب سے اوپر ہے۔ دونوں بھائی سپورٹ کرتے تھے اور بل وغیرہ وہی ادا کر دیتے تھے، مگر وہ میری بیوی بچے کو تو نہیں پال سکتے تھے، اور خود مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں میں نے کمپنی والوں سے تنخواہ بڑھانے کی بات کی، اور ایک جھگڑے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے ملازمت سے جواب دے دیا گیا۔ جب تک جاب تھی اس کی قدر نہیں تھی، جب جاب نہیں رہی اور اس کی تلاش میں دھکے کھانے پڑے تب جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کفران نعمت کیا تھا۔ بے شک تنخواہ کم تھی مگر گزارا تو ہو رہا تھا۔ بجائے اس کے کہ میں اور آسیہ اپنے اخراجات پر قابو پاتے، میں نے مزید کے چکر میں جاب ہی گنوا دی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے دوسری جاب آسانی سے مل جائے گی، مگر اس کے بعد بے روزگاری کا ایک طویل دور شروع ہوا جو اب مجھے کسی بھیانک خواب کی طرح لگتا ہے۔ دفتر بدفتر جاب کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ بھائیوں نے کوشش کی مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ ملازمت ملتے ملتے رہ جاتی تھی، یا کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا کہ ملازمت ملنے سے رہ جاتی، یا جہاں جاتا انکار ہو جاتا۔ ایک بار تو اپائنٹمنٹ لیٹر بھی مل گیا تھا کہ اچانک کمپنی کے مالک بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا اور کمپنی ہی بند ہو گئی۔ تنگ آ کر میں نے محنت مزدوری کا سوچا، مگر یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ناز و نعم میں پرورش پائی، کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی تھی،
اس لیے جب جوانی میں مشکل ہوئی تو عادت ہی نہیں تھی، اس لیے سخت کام نہیں کر سکا۔ تب آسیہ نے ٹیکسی کا مشورہ دیا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں اصغر علی کی اولاد ٹیکسی چلاؤں گا؟ تو ٹیکسی چلانا کون سی بری بات ہے؟ آپ محنت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی تو محنت ہی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو آسیہ کی بات درست پائی۔ ٹیکسی چلانا بھی تو محنت کا کام تھا، پھر اس میں محنت تھی مگر مشقت نہیں تھی۔ مجھے ڈرائیونگ آتی تھی اور میرے پاس لائسنس بھی تھا۔ میں نے بھائیوں سے مشورہ کیا اور میرا خیال تھا کہ وہ مخالفت کریں گے کہ ان کا بھائی ٹیکسی چلائے تو یہ ان کی بے عزتی کے مترادف ہوگا، مگر انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کام سارے اچھے ہوتے ہیں، اس میں آدمی اپنی محنت اور قابلیت سے جگہ بناتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کا امکان بھی تھا۔ میں تیار ہو گیا۔ رقم کا مسئلہ آیا تو وہ بھی آسیہ نے حل کر دیا۔ اس کے پاس خاصا گولڈ تھا، اس نے اپنا ایک بڑا سیٹ دے دیا۔ اتفاق سے اس وقت سونے کی قیمت اپنے عروج پر تھی اور شاید 65,000 روپے تولہ بک رہا تھا۔ 4 تولے کے سیٹ کے 2,27,000 روپے مل گئے۔ کیونکہ یہ سیٹ آسیہ کے بھائی نے دبئی سے لیا تھا، اس لیے اس کا گولڈ بہت اچھا تھا اور اسی وجہ سے اس کی قیمت بہت اچھی ملی۔ رقم کا مسئلہ حل ہوا اور میں نے مناسب گاڑی کی تلاش شروع کی۔ میں یلو کیب لینا چاہتا تھا، مگر مارکیٹ میں موجود تمام یلو کیب پرانی ہو چکی تھیں، کیونکہ وہ گزشتہ 22 سال سے مسلسل ٹیکسی کے طور پر استعمال ہو رہی تھیں۔ پھر ایک دوست کے توسط سے ایک یلو کیب لی جو ایک صاحب نے اپنے استعمال کے لیے رکھی تھی اور وہ بھی کم استعمال ہوئی تھی۔ گاڑی اچھی حالت میں تھی، بڑی گاڑی تھی، اس لیے مناسب قیمت میں مل گئی۔ کچھ رقم اوپر سے خرچ کی اور گاڑی بہترین حالت میں آ گئی۔ یوں میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے طور پر کام شروع کیا۔ ان دنوں CNG کا بحران شروع ہوا تھا اور ہفتے میں 2 دن CNG اسٹیشن بند رہنے لگے تھے۔ میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک سلنڈر اضافی لے لیا اور اسے بھروا کر رکھ لیتا تھا، جب ضرورت ہوتی تو اسے فٹ کر لیتا، مگر اس کی نوبت کم ہی آتی تھی۔ شروع میں کام اتنا نہیں تھا۔ میری رہائش ایک پوش علاقے میں ہے اور یہاں اکثر گھروں میں ایک سے زیادہ گاڑیاں ہیں، اس لیے ٹیکسی کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے میں نزدیکی ایک ایسے علاقے میں اسٹاپ پر کھڑا ہونے لگا جہاں لوگ تو کھاتے پیتے رہتے تھے مگر فلیٹ یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے گاڑی نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہاں ٹیکسی کا کام خوب چلتا تھا۔ کم تعلیم ہونے کے باوجود میری شخصیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے اچھی شکل و صورت دی ہے۔ میرے گھرانے کا علمی پس منظر اور شائستگی مجھ میں بھی آئی ہے۔ میں خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور گاڑی بھی صاف ستھری رکھتا تھا۔ پھر کسٹمر سے اس طرح پیش آتا کہ جو ایک بار بیٹھتا وہ لازمی میرا نمبر لے لیتا تھا۔ اس کے بعد جب اسے ضرورت ہوتی کال کر کے گھر بلوا لیتا۔ یوں مجھے جلد ہی پکی سواریاں میسر آ گئیں۔ ایک دولت مند فیملی نے مجھے اسکول سے بچے لانے لے جانے کے لیے رکھ لیا۔ اس خاندان کے کمانے والے مرد ملک سے باہر تھے اور گھر میں صرف خواتین، بچے اور ایک معمر سے صاحب تھے۔ جب میں بچے چھوڑنے اور لینے جاتا تو وہی میرے ساتھ ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے میں یہ ذمہ داری لینے پر آمادہ ہوا، کیونکہ خدا نخواستہ کوئی واردات ہو جاتی تو کون میری بات کا یقین کرتا کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں۔ معمر صاحب کی وجہ سے میری ذمہ داری صرف ڈرائیور کی حد تک تھی۔ اس لگی بندی ڈیوٹی سے مجھے اتنا مل جاتا تھا کہ ٹیکسی کی گیس اور مرمت کا خرچ اسی سے نکل آتا تھا اور باقی کمائی خالص ہو جاتی۔ شروع میں بچوں کو لاتا لے جاتا تھا، پھر گھر کی خواتین کو بھی لانے لے جانے لگا۔ میری وجہ سے انہوں نے اپنے ڈرائیور کو نوکری سے نکال دیا۔ مجھے اس کا افسوس ہوا، مگر اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ میں ایک طرح سے ان کا بغیر تنخواہ کا ڈرائیور ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ بھی فائدے میں تھے کہ جتنا استعمال کرتے اتنا ہی معاوضہ دیتے تھے اور گاڑی کا خرچ بھی بچتا تھا۔ جلد میں تقریباً اسی خاندان کے لیے انگیج ہو کر رہ گیا اور دن میں 2-3 بار لازمی جانا ہوتا تھا۔ صرف گرمیوں کی چھٹی میں میری طلبی کم ہوتی تھی۔ ان دنوں میں دوسری سواریاں دیکھتا۔ میں نے محنت کی اور ایمانداری سے کام کیا تو اللہ نے جلد اس کا صلہ دیا اور میں اپنی سابق آمدنی سے دگنے سے بھی زیادہ کمانے لگا تھا۔
عید اور شادیوں کے سیزن میں آمدنی مزید بڑھ جاتی تھی، پھر میں گھر میں زیادہ وقت دے سکتا تھا۔ آسیہ بچوں کو کہیں لانا لے جانا ہوتا تو اپنی گاڑی موجود تھی، ورنہ پہلے بھائیوں سے لینی پڑتی تھی۔ سب سے بڑھ کر اب مجھے بھائیوں سے مدد نہیں لینی پڑتی تھی۔ میری خوددار طبیعت کو پہلے بھی یہ بات کھلتی تھی، اس لیے اب میں مطمئن تھا۔ صرف اچھے طریقے سے گزارا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں کچھ نہ کچھ بچت بھی کرتا رہتا تھا۔ یہ نہ سمجھیں کہ ٹیکسی کے کام میں بہت پیسہ ہے، کسی زمانے میں ایسا تھا، مگر جب سے ایندھن اور دوسری چیزوں کی قیمت بڑھی ہے، یہ بھی بس گزارے لائق کام رہ گیا ہے۔ مجھے اس وجہ سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی کہ میری اچھی پارٹی سے رابطہ ہو گیا تھا اور میں ان کے لیے کام کرتا تھا۔ میں عام طور سے صبح 7 بجے نکلتا تھا، پہلے بچوں کو اسکول چھوڑتا اور اس کے بعد اسی فیملی کے ساتھ کچھ کام اور نپٹاتا، پھر بچوں کو اسکول سے لا کر واپس گھر آتا، کھانا وغیرہ کھا کر کچھ دیر آرام کرتا، ورنہ کال آنے پر چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد میں شام 7-8 بجے تک باہر رہتا اور پھر گھر آ جاتا۔ اس کے بعد صرف جاننے والوں کی کال پر جاتا اور رات 10 بجے کے بعد اپنا موبائل بند کر دیتا۔ صرف ایک اور نمبر تھا جو اسی فیملی کو دیا ہوا تھا کہ کوئی ہنگامی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لیں، مگر اس کی نوبت شاذ ہی آتی تھی۔ فیملی جانتی تھی کہ میں رات 10 بجے کے بعد نہیں نکلتا ہوں، اس لیے وہ بلا تردد بلا ضرورت کال نہیں کرتی تھی۔ ملازمت چھوٹنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب میں سکون سے زندگی گزار رہا تھا اور خوش تھا۔ ان دنوں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور یہ 2 سال پرانی بات ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے دن میں نکلنا مشکل ہوتا تھا، دن بھر لو چلتی اور رات بھی خاصی دیر میں جا کر ٹھنڈی ہوتی تھی۔ لوگ بارش کی دعائیں مانگ رہے تھے، مگر شہر کراچی میں ابر باراں مشکل سے ہی برستا ہے۔ اس دن موسم بہت گرم تھا اور اتفاق سے میں سارا دن مصروف رہا تھا، اس لیے جب شام میں گھر آیا اور نہا دھو کر ذرا سکون میں آیا تو میں نے پھر گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ بچے خوش ہو گئے کہ میں ان کے ساتھ تھا۔ میری چھوٹی بیٹی عالیہ مجھ سے بہت اٹیچ ہے، وہ فوراً اپنے اسکول کی چیزیں لے آئی اور مجھے دکھانے لگی۔ 8 بجے رات کا کھانا کھا کر میں ٹی وی دیکھنے لگا، اچانک موبائل نے بیل دی تو میں نے دیکھا اسی فیملی کا نمبر آ رہا تھا۔ ان کے کئی نمبر تھے جو میرے پاس محفوظ تھے۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے کسی مرد نے کہا، تنویر حسن بات کر رہا ہوں جناب۔ میں نے محتاط انداز میں کہا، آپ کون ہیں؟ پہچانا نہیں؟ آدمی نے بے تکلفی سے کہا، میں ابھی آیا ہوں۔ صباحت صاحب؟ میں نے کہا، صباحت اس فیملی میں بڑے بیٹے تھے۔ ٹھیک پہچانا، آدمی بولا، سوری یار اس وقت کال کی ہے لیکن ایمرجنسی ہے، تم نے اسپتال دیکھا ہے؟ اس نے ایک نجی اسپتال کا نام لیا۔ جی صباحت صاحب، باجی کو وہاں لے جاتا رہا ہوں، بس یہاں آ جاؤ۔ امی کو ساتھ لایا ہوں مگر گاڑی میں مسئلہ ہو گیا ہے، ان کو دوسرے اسپتال لے جانا ہے، ممکن ہے کہ تمہیں آج رات میرے ساتھ رہنا پڑے۔ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتا، مگر اس فیملی کو انکار کرنا مشکل تھا، اس لیے میں تھکن کے باوجود جانے کو تیار ہو گیا۔ آسیہ نے دبے لفظوں میں کہا بھی کہ میں نہ جاؤں، کوئی لازمی تو نہیں تھا کہ میں ہی جاتا، ان کے اور بھی جاننے والے تھے، ان کو بلا لیتے، مگر مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو میں انکار کر دوں۔ میں روانہ ہوا اور آدھے گھنٹے بعد مذکورہ اسپتال کے سامنے تھا۔ یہ ایک مرکزی شاہراہ پر واقع ہے اور سروس روڈ پر پارکنگ مشکل سے ملتی ہے۔ میں نے ایک جگہ ٹیکسی روک کر صباحت صاحب کو کال کی، انہوں نے ریسیو کی تو میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ کہاں پر ہو؟ میں نے جگہ بتائی جہاں میں نے گاڑی پارک کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، مگر اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوا اس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے گرمی کی وجہ سے آگے کے دونوں شیشے نیچے کر رکھے تھے۔ اچانک ایک شخص سائڈ پر آیا اور اس نے آہستہ سے کہا، تم میرے پستول کی زد پر ہو، پیچھے کا دروازہ ان لاک کر دو، غلط حرکت مت کرنا ورنہ مر جاؤ گے، اور اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھے ہم یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ مجھے اس سے پہلے کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا، کبھی موبائل چھیننے کی واردات بھی نہیں ہوئی تھی، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گاڑی سمیت مجھے لے جانے آئے تھے، ورنہ مجھ سے چابی مانگ کر نیچے اتار دیتے۔ سچی بات ہے، پستول کا سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، پہلے ہی پسینہ آ رہا تھا اور اس لیے مزید پسینے کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، البتہ جسم کانپنے لگا تھا۔
آج کل ہمارے ہاں انسانی جان سب سے سستی ہو گئی ہے، کیونکہ قاتلوں کو کوئی پکڑنے والا اور سزا دلوانے والا نہیں ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور بولا، دیکھو، تمہیں گاڑی چاہیے تو لے جاؤ، ہمیں گاڑی تمہارے ساتھ چاہیے، میرے سر پر موجود شخص نے کہا۔ ایک تو وہاں نیم تاریکی تھی جس میں صورت نظر نہیں آ رہی تھی، دوسرے میں اس کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اکبھی دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر آ گئے۔ اس کے بعد میرے سر پر موجود آدمی گھوم کر آیا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تب میں نے اس کے ہاتھ میں پستول دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے اسے جھوٹا نہیں سمجھا تھا اور مزاحمت کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے حکم دیا، اب یہاں سے چلو، گلشن کی طرف جانا ہے۔ میں نے ٹیکسی نکالی اور اس امید پر آس پاس دیکھا کہ شاید صباحت صاحب نظر آ جائیں اور وہ سمجھ جائیں کہ میں کس مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ اگرچہ وہ دیکھ لیتے اور اگر سمجھ جاتے تب بھی زیادہ سے زیادہ پولیس کو کال کر سکتے تھے۔ ہماری پولیس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے کہ ٹارگٹ کلرز ان کے سامنے اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں اور یہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ مگر جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو تنکے کا سہارا بھی تلاش کرتا ہے۔ اگرچہ میں جس مشکل میں پڑ گیا تھا اس سے مجھے اللہ ہی نکال سکتا تھا۔ میں نے شاہراہ پر آتے ہوئے کہا، جناب، میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میرا کسی جھگڑے یا چکر سے تعلق نہیں ہے۔ فکر مت کرو، اس نے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس جو ہم کہیں وہ کرتے رہو تو کچھ دیر بعد تم کو چھوڑ دیں گے اور معاوضہ بھی دیں گے۔ مجھے اس کی بات پر قطعی اعتبار نہیں آیا۔ اول تو وہ کسی چکر میں مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے اور اگر چھوڑتے تو امکان تھا کہ معاوضہ ایک گولی کی صورت میں ملتا تاکہ کوئی عینی گواہ باقی نہ رہے۔ میں نے پھر فریاد کی، میرے چھوٹے بچے ہیں اور میں ہی اپنے گھر کا واحد کفیل ہوں۔ وہ ہنسا، مرتے کیوں ہو، جوان آدمی ہو، حوصلہ کرو۔ بندے کو یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک اوپر والے کی طرف سے طے کیا ہوا وقت نہیں آتا کوئی مرتا نہیں ہے، اور جب وقت آ جائے تو بچتا نہیں ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا، مگر انسان کی فطرت ہے کہ وہ ڈرتا ضرور ہے۔ عقب میں بیٹھے دونوں افراد آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، تم نے اچھی گاڑی اٹھائی، عین موقع پر جواب دے گئی۔ تو اسے بھی تو میں نے ہی بلوایا ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ میرے ذہن کی داد دو کہ پر وقت خیال سوجھا۔ میں چونکا، مجھے کال تم نے کی تھی؟ ہاں، یہ موبائل چند دن پہلے لیا ہے، اس کی میموری میں تمہارا نام شامل تھا، پیچھے سے جواب آیا۔ نام ہے ٹیکسی تنویر حسن، بس تم اسی وجہ سے بلائے گئے ہو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اس فیملی کا اپنا کوئی موبائل گم ہو گیا اور وہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے دھوکے سے کال کر کے بلوا لیا تھا۔ میرا ابتدائی خوف کم ہو گیا تھا اور میں کسی قدر پرسکون تھا۔ دیکھو، تم میری ٹیکسی میں کوئی واردات کرو گے اور بھاگ جاؤ گے، پولیس مجھے پکڑے گی۔ نہیں پکڑے گی، میرے برابر والے نے کہا۔ وہ نوجوان اور خوش شکل آدمی تھا۔ مجبوری تھی، ورنہ ہم خود کسی شریف آدمی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ گلشن پہنچ کر اس نے ایک جگہ ٹیکسی رکوائی۔ یہ کچی آبادی تھی جو چاروں طرف سے پوش آبادی میں گھری ہوئی تھی اور بہت بدنام تھی۔ یہاں منشیات کا کاروبار ہوتا تھا اور اکثر مفرور ملزم یہیں روپوش ہوتے تھے۔ آج دن یہاں پولیس چھاپے مارتی تھی، مگر پکڑے جانے والے چند دن میں چھوٹ کر واپس آ جاتے اور اپنے دھندے پھر سے شروع کر دیتے تھے۔ ان میں سے 2 ٹیکسی سے اتر گئے اور ایک پیچھے بیٹھا رہا۔ برابر والے نے اترنے سے پہلے کہا، کوئی حماقت مت کرنا، مجھے تمہارے بیوی بچوں کا خیال آ رہا ہے، مگر تم بھی ان کا خیال رکھنا، میرا آدمی یہاں موجود ہے۔ وہ دونوں کچی گلیوں میں غائب ہو گئے اور میں دوسرے آدمی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا اپنی عافیت کی دعائیں مانگتا رہا۔ لہجے سے وہ تینوں پڑھے لکھے لگ رہے تھے، مگر ساتھ ہی ان کے لہجے میں ہلکی سی جھلک تھی جسے لگتا تھا کہ اردو ان کی مادری زبان نہیں ہے۔ ٹیکسی انہوں نے ایسی جگہ رکوائی تھی جہاں تاریکی تھی اور دور سے دیکھنے سے یہ پتہ چلانا مشکل تھا کہ ٹیکسی میں کوئی ہے یا خالی ہے۔ رات کے 9:30 بجے تھے، مگر رہائشی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سناٹا اور ویرانی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں اور پیدل جانے کی ہمت صرف اسی کچی آبادی کے لوگوں کی ہوتی تھی، کیونکہ یہاں لوٹ مار کی وارداتیں بھی بہت ہوتی تھیں، اس لیے لوگ یہاں سے پیدل گزرنے سے گریز کرتے تھے۔ گاڑی والے بھی بس وہی گزرتے تھے جن کی مجبوری ہوتی تھی۔ ان دونوں کو گئے ہوئے 10 منٹ ہونے کو آئے تھے۔
اور اب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اچانک ذرا دور سے فائرنگ کی آواز آئی۔ یہ سنگل فائر تھے۔ پیچھے موجود آدمی نے مضطرب لہجے میں کہا، انجن اسٹارٹ کرو مگر روشنیاں بند رکھنا۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور ایک بار پھر اپنی عافیت کی دعا مانگنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فائرنگ کی آوازوں کا ان تینوں سے کوئی تعلق تھا۔ تبھی پیچھے بیٹھے آدمی نے مجھے انجن اسٹارٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے چند لمحے بعد کہا، گاڑی سیدھی نکالنا اور مین روڈ پر سیدھے پر موڑ لینا۔ مشکل سے 1 منٹ بعد اس طرف سے 2 سائے نمودار ہوئے جس طرف وہ دونوں گئے تھے۔ وہ بھاگ رہے تھے مگر ان میں سے ایک لڑکھڑا رہا تھا۔ عقب میں موجود آدمی یکدم چوکنا ہو گیا اور اس نے سیٹ کی پناہ میں خود کو چھپا لیا تھا۔ میں ایک بار پھر کانپ اٹھا تھا۔ پتہ نہیں آنے والے کون تھے اور وہ کیا کرتے، مگر نزدیک آنے پر وہ وہی دونوں ثابت ہوئے جو ٹیکسی سے گئے تھے۔ فرنٹ سیٹ والا اپنی جگہ آ گیا اور دوسرا اندر گھستے ہوئے بولا، جلدی نکلو، وہ آنے والے ہیں۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا اور اچھلت میں ٹیکسی بھگائی۔ ابھی ہم کچھ دور گئے ہوں گے کہ عقب سے چند افراد نکلے اور انہوں نے ٹیکسی کی طرف فائرنگ کی۔ سب نے سر نیچے کر لیے اور ٹیکسی لہرائی تھی مگر میں نے اسے قابو کر لیا۔ اگلے لمحے ہم مین روڈ کی طرف مڑ گئے تھے اور یہاں ٹیکسی کو لائن میں لانے کے دوران کئی گاڑیوں سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی۔ جب ٹیکسی اور میرے ہاتھ پاؤں قابو میں آئے تب میں نے محسوس کیا کہ فرنٹ سیٹ والا زخمی تھا اور وہی کرا رہا تھا۔ پیچھے رہ جانے والے نے پوچھا، کیا ہوا؟ کام ہو گیا مگر مجھے بھی گولی لگی ہے، فرنٹ سیٹ والے نے جواب دیا۔ وہ کتے کے بچے بھی مسلح تھے، فرنٹ سیٹ والے کا ساتھی بولا، پر سب کو ٹپکا دیا۔ لائٹ جلاؤ، فرنٹ سیٹ والے نے کہا تو میں نے اندر کی لائٹ آن کر دی۔ اس نے اپنی شرٹ کے نچلے بٹن کھول کر اسے اوپر کیا تو اس کے پیٹ اور سینے کے درمیان والی جگہ دائیں طرف گولی کا نشان نظر آیا۔ زخم سے رہ رہ کر خون ابل رہا تھا۔ اس نے رومال نکال کر اس پر رکھا اور بولا، کسی میڈیکل اسٹور کے پاس روکنا۔ ذرا آگے ایک میڈیکل اسٹور تھا۔ میں نے سروس روڈ پر لیتے ہوئے اس سے ذرا دور ٹیکسی روک لی۔ ان میں سے ایک اتر کر گیا اور میڈیکل اسٹور والے سے دوائیاں اور مرہم پٹی کا سامان لے آیا۔ اس نے آتے ہی فرنٹ سیٹ والے کو طاقتور پین کلر کولڈ ڈرنک کے ساتھ دی مگر اسے باقاعدہ علاج کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، تمہیں اسپتال جانا ہوگا، اپنا منہ بند رکھو، وہ غرایا، گاڑی چلاؤ۔ میں نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ وہ دوا کھا کر اپنے زخم پر خون جذب کرنے والی پٹی رکھ رہا تھا، پھر اس نے اوپر سے ٹیپ کر کے اسے بند کر دیا۔ چند منٹ بعد میں نے کہا، تم نے کہا تھا کہ کام ہو جانے کے بعد مجھے جانے دو گے، اپنا منہ بند کر۔ اس بار پیچھے والے نے خونخوار لہجے میں کہا، ابھی بندے ٹپکا کر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو تجھے بھی ٹپکا دیں۔ خدا کے لیے، میں کانپ گیا۔ ڈرو مت، اس بار فرنٹ سیٹ والا نرمی سے بولا، یہ مسئلہ ہو گیا ہے ورنہ تمہیں جانے دیتے، اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں؟ اسی راستے پر چلتے رہو، آگے سے چورنگی سے دائیں طرف موڑ لینا۔ میں فکر مند ہو گیا۔ اس چورنگی سے دائیں طرف چند کلومیٹر کے بعد شہر کا بیرونی حصہ آ جاتا اور وہاں کی آبادیوں کی اچھی شہرت نہیں تھی۔ جرائم پیشہ اور پیشہ ور قاتل وہیں آبادیوں میں رہتے تھے کیونکہ ان جگہوں پر ان کی حکومت تھی۔ پولیس والے وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ مجھے ایک بار پھر اپنی عافیت شدید خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر گئے تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ میں عینی گواہ تو نہیں تھا مگر اس کے خلاف گواہی دے سکتا تھا، اس لیے وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے اب واپس آنا نصیب نہیں ہوگا مگر میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یہاں تک خاصی ٹریفک تھی مگر دوسری سڑک پر مڑتے ہی ٹریفک یکدم کم ہو گیا اور جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے اس میں مزید کمی آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اسی سڑک پر ذرا آگے ایک جگہ ہے، فرنٹ سیٹ والے نے جواب دیا۔ پین کلر لینے کے بعد اس کی تکلیف میں کمی آئی تھی اور وہ اب سکون میں تھا مگر میں اس کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔ جسم میں گولی کی موجودگی برداشت کرنا یقیناً آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ حوصلہ مند نوجوان تھا، شکل صورت سے اچھا لگ رہا تھا مگر آج کل جرائم کے معاملے میں شکل و صورت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں نے خود گن پوائنٹ پر ایسے لڑکوں کو سرے راہ لوگوں سے موبائل اور رقم چھینتے دیکھا ہے جو صورت سے نہایت شریف اور اچھے گھرانوں کے لگتے ہیں
ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوگی، مگر وہ بندے کو مار دیتے ہیں۔ چند کلومیٹرز بعد سڑک سنسان ہو گئی اور اب سوائے میری ٹیکسی کے کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ اس سڑک پر لوگ دن میں بھی جاتے ہوئے ڈرتے تھے اور صرف وہی جاتے تھے جن کو یہاں کام ہوتا تھا۔ اس سڑک پر آگے ماربل اور پتھر کش کرنے والی فیکٹریاں تھیں جو شہر میں تعمیراتی کاموں کے لیے ماربل اور کش مہیا کرتی ہیں۔ مزید چند کلومیٹرز سفر کے بعد وہ فیکٹریاں بھی آ گئیں اور انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا کہ انہیں کہاں جانا تھا۔ میری پریشانی اور خوف بڑھ رہا تھا۔ جب فیکٹریاں بھی ختم ہو گئیں تو میں نے ہمت کر کے پھر پوچھا، اب کہاں جانا ہے؟ آگے سے جو سڑک جھیل کی طرف جاتی ہے اس طرف مڑ جانا، پیچھے موجود آدمی نے کہا۔ لیکن اس طرف تو ویرانہ ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ اسی طرف ہمیں جانا ہے، فرنٹ سیٹ والا بولا، بس زیادہ دور نہیں ہے، مشکل سے 1 کلومیٹر دور ہوگا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے دلاسا دے کر میری قتل گاہ تک لے جا رہا ہے۔ اس ویرانے میں مجھے مار کر خاموشی سے دفن کر دینا کون سا مشکل کام تھا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کہاں چلا گیا۔ اس وقت مجھے آسیہ اور بچے بہت یاد آ رہے تھے اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر میری زندگی ہے تو میرے بیوی بچوں کی خاطر مجھے بچا لینا۔ میں بیوی بچوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی بیل بجی اور وہ تینوں چونکے۔ میں نے موبائل نکال کر دیکھا تھا کہ فرنٹ سیٹ والے نے چھین کر اسے آف کر دیا۔ اس پر آسیہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل آف کر کے ڈیش بورڈ کے خانے میں ڈال دیا اور میں بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یقیناً آسیہ فکر سے کال کر رہی تھی کہ میں کہاں تھا۔ جلد ہی وہ سڑک بھی آ گئی جس پر مجھے مڑنا تھا۔ یہ کبھی پکی سڑک رہی تھی مگر اب بارشوں کی وجہ سے اس کا حشر ہو گیا تھا اور جگہ جگہ جمپ اور کھڈے تھے۔ ٹیکسی اس پر مڑتے ہی اچھلنے لگی تھی۔ اچانک ہی روشنی میں سڑک کے ساتھ ایک جوڑا دکھائی دیا۔ وہ یوں کھڑے تھے جیسے کسی گاڑی کے منتظر ہوں۔ ٹیکسی دیکھ کر انہوں نے ہاتھ لہرایا مگر میں روک نہیں سکتا تھا۔ فرنٹ سیٹ والے نے انہیں اس وقت دیکھا جب ٹیکسی ان کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ گالی دی، یہ یہاں موجود ہیں۔ اب بھی نشست والے نے نہیں دیکھا تھا۔ ایک نے پوچھا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہی جوڑا، کاش کہ یہ مسئلہ نہ ہوتا تو آج میں انہیں نہیں چھوڑتا۔ ارے دفع کرو، پیچھے والے نے کہا، ہمیں کیا؟ نہیں، ایسے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ خرایا۔ نہ جانے کیوں اسے اس جوڑے سے اتنی پرخاش تھی اور وہ انہیں مارنے کی بات کر رہا تھا۔ مجھے ان دونوں سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ زخمی تھا ورنہ ان بیچاروں کی شامت آ جاتی۔ گاڑی گزر گئی تو میں نے عقبی آئینے میں دیکھا وہ مین روڈ کی طرف جا رہے تھے۔ ویسے مجھے تعجب ہوا تھا کہ یہ جوڑا اس ویرانے میں کیا کر رہا تھا مگر مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ میری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ ذرا سی غلطی سے گاڑی کو نقصان ہو سکتا تھا اور میں واپسی کے قابل بھی نہ رہتا اگر یہ مجھے واپس جانے کی اجازت بھی دے دیتے تو۔ سڑک سے تقریباً 1 کلومیٹر اندر آنے کے بعد فرنٹ سیٹ والے نے رکنے کو کہا۔ مجھے سڑے ہوئے پانی کی بدبو آ رہی تھی، گویا ہم جھیل کے آس پاس کہیں تھے۔ یہاں نیم تاریکی میں چند مکانوں کے ہیولے دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں لائٹ نہیں تھی یا اگر کسی طرح سے بجلی لی ہوئی تھی تب بھی لائٹ غائب تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ ان کا ٹھکانہ آ گیا تھا۔ اب مجھے جانے کی اجازت مل جانی چاہیے تھی مگر فرنٹ سیٹ والا کسی قدر دقت سے نیچے اترا اور اس نے مجھ سے کہا، نہیں۔ کیوں؟ میں چلا اٹھا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے جانے کی اجازت دو گے۔ اس وقت کی بات اور تھی، اس وقت تمہارے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا۔ دوسرے تم نے ہمارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ تم مجھے قتل کر دو گے؟ میں نے ہکلا کر کہا، نہیں، یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے اور سب سے پہلے ہم یہاں سے چلے جائیں گے تب تمہیں بھی جانے کی اجازت ہوگی۔ یار کیوں اتنی وضاحت کر رہا ہے؟ عقبی نشست والا بولا، نہیں مان رہا تو اسے گولی مار۔ نہیں نہیں، میں جلدی سے چابی نکال کر نیچے اتر آیا، مان تو رہا ہوں۔ وہ تینوں مجھے گھیرے میں لے کر ایک مکان کی طرف بڑھے۔ 4 دیواری میں بڑا سا لوہے کا زنگ آلود گیٹ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا چھوٹا دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔
یہاں ایک بڑی سی کھلی جیپ موجود تھی اور کونے میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک لیٹرین یا غسل خانہ تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لائے اور ایمرجنسی لائٹ چلائی۔ فرنٹ سیٹ والے نے کہا، ابھی تم نے کچھ دیر یہاں رہنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی حماقت مت کرنا، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ورنہ کب کا مار چکے ہوتے۔ ذرا صبر کرو، پھر تم آزاد ہوگے۔ وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے۔ میں حبس اور گرمی سے زیادہ خوف اور گھبراہٹ سے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میرا دل چاہا کہ چلانا شروع کر دوں اور ان سے کہوں کہ اگر مجھے مارنا ہے تو ابھی مار دیں، یوں اذیت نہ دیں۔ نہ جانے کیسے میں نے خود پر قابو پایا۔ اب تک انہوں نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا، اور وہ مجھے یہاں تک لے آئے تھے، مجھے یہاں قید کر دیا تھا اور شاید یہی مار کر مجھے دفن کر دیتے۔ اس کمرے کا فرش کچا تھا، دیواریں اینٹوں سے بنی تھیں اور اوپر سیمنٹ کی شیٹ تھی۔ دروازہ لوہے کا تھا اور اسے کھولنا کسی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ کمرے میں صرف لوہے کی چارپائی تھی۔ ایمرجنسی لائٹ کیل کی مدد سے دیوار پر ٹنگی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ابھی ان لوگوں کو گئے ہوئے کچھ دیر گزری تھی کہ کسی کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی اور پھر وہ کرانے لگا۔ شاید فرنٹ سیٹ والے کے جسم سے گولی نکالی جا رہی تھی۔ اس کی کراہیں 10-15 منٹ تک سنائی دیتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں حبس اور گرمی کی وجہ سے مجھے پیاس لگنے لگی تھی اور دروازہ بجا کر ان سے پانی مانگتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، مگر کچھ دیر بعد صدر دروازہ کھلا اور ایک شاپر اندر رکھ دیا گیا۔ اس میں پانی کی ایک بوتل اور 2 عدد سیب تھے۔ میں نے پانی پیا اور سیب کھانے کا خیال بھی ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا۔ پانی پی کر میں خود کو کسی قدر بہتر محسوس کرنے لگا اور مجھے خیال آیا کہ اس سے پہلے میری قسمت کا فیصلہ ہو جائے مجھے آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ پہلی بار میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس میں ایک طرف لوہے کی گرل اور پٹ والی کھڑکی لگی تھی۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اتنی دیر سے گرمی اور حبس برداشت کر رہا تھا اور کھڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کھڑکی مسلسل بند رہنے کی وجہ سے کسی قدر جام تھی، مگر زور لگانے پر کھل گئی۔ اس کے کھلتے ہی باہر سے جام فضا اور تازہ ہوا کا جھونکا اندر آیا اور مجھے ایسے لگا جیسے میں قبر سے باہر آ گیا ہوں۔ باہر اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی اور ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہیں مٹی گر رہی ہو۔ یہ کھلا علاقہ تھا اور یہاں ہوا تیز چل رہی تھی۔ کھڑکی کھولتے ہوئے ذرا آواز پیدا ہوئی تھی۔ میں ڈرا کہ کہیں کوئی متوجہ نہ ہو، مگر کسی نے توجہ نہ دی۔ چند گہرے سانس لے کر میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ دیواریں بغیر پلاسٹر کی لیکن مضبوط تھیں اور ان میں کہیں رکھنا تک نہیں تھا۔ اسی طرح باہر دروازہ لوہے کا اور یہ بھی ایسا تھا کہ اسے توڑنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں مایوس ہوا تھا کہ اس قید خانے سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دروازے کے نیچے 3 انچ کا خلا تھا اور اس سے صرف کوئی بلی باہر جا سکتی تھی، کسی انسان کا نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں چارپائی پر آ بیٹھا اور انتظار کرنے لگا کہ قدرت میرے لیے کیا سامنے لاتی ہے۔ باہر سناٹا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سو گئے تھے تو یہ میرے لیے موقع تھا کہ یہاں سے فرار ہو جاؤں، مگر کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے سے نکل جاتا تو اس کے بعد یہاں سے فرار ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ اس گھر کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی اور باہر میری ٹیکسی تھی جس کی چابی بھی میرے پاس تھی۔ سوچتے ہوئے ایک بار میری نگاہ دروازے کے نیچے کے خلا تک گئی اور اسے دیکھ کر میں آگے آیا۔ انگلیوں سے چوکھٹ کا حصہ کھرچا تو پتہ چلا کہ یہ کچی زمین کا حصہ ہے، یعنی دروازے کے نیچے زمین کچی تھی۔ اگر مجھے کوئی مٹی کھودنے والی چیز مل جاتی تو میں یہاں سے آزاد ہو سکتا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی نکالی۔ اس کی چین کے ساتھ کئی اوزاروں والا پیک تھا۔ میں نے اس میں سے چاقو باہر نکالا اور مٹی کھودنے لگا۔ شروع میں ذرا مشکل ہوئی کیونکہ مٹی سخت تھی اور اس پر گرنے والا پلاسٹر اور سیمنٹ بھی جم گیا تھا، مگر ایک بار اوپر کی پرت اکھڑی تو نیچے سے نرم مٹی نکل آئی۔
مجھے 2 فٹ چوڑا اور 1 گہرا اور 2 فٹ لمبا سوراخ کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میں بہت احتیاط سے کام کر رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کوئی باہر سے مجھے دیکھ نہ لے۔ اگر کوئی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ لیتا تو میں اسے مٹی کھودتا ہوا صاف نظر آ جاتا۔ میں نکلنے والی مٹی اندر کھینچ رہا تھا، پھر ہر چند سیکنڈ بعد رک کر باہر کی سنگن لیتا تھا۔ جب باہر سناٹا محسوس ہوتا تو دوبارہ کام شروع کر دیتا۔ اس وجہ سے یہ چھوٹا سا حصہ کھودنے میں اتنی دیر لگ گئی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میں اب کسی قدر دقت کے ساتھ اس سے نکل جاؤں گا تو پہلے میں نے سر نکال کر باہر دیکھا۔ صحن خالی تھا، یعنی وہ تینوں دوسرے کمرے میں تھے۔ میرے لیے موقع تھا کہ میں باہر جا سکوں۔ میں نے پشت کے بل لیٹ کر باہر کی طرف سرکنا شروع کر دیا۔ پہلے سر باہر نکالا اور صحن میں جھانک کر دیکھا، پھر جسم کو نیچے کی طرف دباتے ہوئے سینہ نکالنے لگا۔ لوہے کے دروازے کا نچلا حصہ زنگآلود اور کھردرا تھا، جسم پر لگ رہا تھا اور خراشیں ڈال رہا تھا۔ ابھی میں نے کچھ ہی سینہ باہر نکالا تھا کہ اچانک برابر والے کمرے سے کوئی نکلا اور میری طرف دھیان دیے بغیر لیٹرین کی طرف چلا گیا۔ وہ اتنا اچانک آیا تھا کہ میں دنگ رہ گیا، کوئی آہٹ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں نے اجلت میں باہر نکلنا شروع کیا، کیونکہ جاتے ہوئے اس کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ اجلت میں بھی تھا، اس لیے مجھ پر نظر نہیں گئی، مگر واپس آتے ہوئے اس کی نظر لازمی اس طرف ہوتی اور وہ مجھے دیکھ لیتا۔ اس کی واپسی سے پہلے مجھے نکل جانا تھا۔ لوہے کی رگڑ نے سینے کو جگہ جگہ سے چھیل دیا، مگر موت کے مقابلے میں یہ تکلیف کچھ نہیں تھی۔ سینہ ہی مشکل تھا، جیسے ہی یہ نکلا کام آسان ہو گیا۔ پیٹ نکال کر میں نے کسی قدر دقت سے ٹانگیں بھی نکال لیں اور اٹھ کر جلدی سے کمرے کی آڑ میں آ گیا۔ اب میں لیٹرین جانے والے کا منتظر تھا۔ وہ اندر چلا جاتا تو پھر میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ وہ چند منٹ بعد نمودار ہوا اور کمرے کی طرف آیا۔ میرا سانس رک گیا کہ ابھی وہ کمرہ کھول کر دیکھے گا اور مجھے غائب پائے گا تو فوراً ہی میری تلاش شروع ہو جائے گی اور میں بھاگنے سے پہلے پکڑا جاؤں گا۔ ایک لمحے کو مجھے پچھتاوا ہوا کہ اس کا انتظار کرنے کی بجائے میں نے فوراً ہی بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ میں سانس روکے کھڑا تھا کہ ابھی وہ کنڈی کھولے گا، مگر اس نے کنڈی نہیں کھولی، صرف اسے ہلا کر چیک کیا کہ وہ لگی ہے اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سکون کا طویل ترین سانس لیا تھا۔ اب مجھے یہاں سے نکلنا تھا اور ان حالات میں یہ کام آسان نہیں تھا۔ ذرا سی آہٹ سے ان کو پتہ چل جاتا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں اور مجھے ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ مجھے فوراً گولی مار دیں گے۔ میں ان کے لیے خطرہ تھا۔ وہ تو اس بیچارے جوڑے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے جو کسی وجہ سے ان کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ میں دبے قدموں گیٹ تک آیا، مگر جب یہ گیٹ کھلا تھا اور اندر آ کر انہوں نے کنڈی لگائی تبھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی زنگ آلود کنڈی کتنا شور کر رہی تھی۔ اسے کھولنا تو اپنا پول خود کھولنے کے برابر تھا۔ بڑا گیٹ تالے سے بند تھا، اندر سے یہ سپاٹ چادر والا تھا اور اس کا اوپری حصہ اتنا بلند تھا کہ وہاں تک میرا ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے نیچے اینٹوں کی چوکھٹ تھی، اس لیے کھدائی کر کے باہر جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب مجھے دیوار پھلانگنی تھی۔ دیوار کوئی 8 فٹ اونچی تھی۔ میں نے ایک جگہ جہاں کچھ مٹی جمع تھی اچھل کر اس کے منڈیر پر ہاتھ جمائے اور خود کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، مگر مجھے اس کی کوئی پریکٹس نہیں تھی اور نہ ہی میرے بازوؤں میں اتنا زور تھا۔ مجھے دیوار پر چڑھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ ایک مشکل ختم ہوئی نہیں تھی کہ دوسری سامنے آ گئی تھی۔ میں آزاد ہو کر بھی اس چار دیواری میں قید تھا۔ میں نے کوئی ایسی چیز تلاش کرنی شروع کی جسے دیوار کے ساتھ رکھ کر میں اوپر چڑھ سکوں، مگر احاطے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، حد یہ کہ اینٹ پتھر تک نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی زنگ آلود کنڈی بھی اتنا ہی شور مچاتی اور ان لوگوں کو پتہ چل جاتا، ورنہ میں اندر سے چارپائی اٹھا لاتا اور اسے دیوار سے لگا کر بآسانی اوپر چڑھ جاتا۔ صحن میں موجود جیپ کی طرف آیا میں۔ یہ پرانی طرز کی بڑی ٹائروں والی کھلی جیپ تھی۔
میں نے اس کا جائزہ لیا تو اس کی اگلی سیٹیں مجھے نکلنے والی لگیں۔ انہیں ہلایا جلایا تو میرا اندازہ درست نکلا۔ یہ نٹ بولٹ کی مدد سے جیپ کے فرش پر فکس تھی۔ اوزار مجھے جیپ کے ٹول باکس سے مل گئے۔ موزوں کی تلاش کر کے میں نے ایک سیٹ کے بولٹ کھولنے شروع کیے۔ تاریکی اور گھبراہٹ میں یہ کام آسان نہیں تھا۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی آ جائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ بمشکل میں نے ایک سیٹ کے بولٹ کھولے اور اسے نکالنے لگا تو کچھ آوازیں ہوئی تھیں۔ میں خوف سے ساکت رہ گیا۔ جب ان آوازوں پر کوئی رد عمل نہیں ہوا تو میں پھر حرکت میں آیا اور بہت آہستہ سے سیٹ نکالی اور دیوار تک آیا۔ سیٹ کے ساتھ رکھ کر میں اوپر چڑھا اور دیوار پر بازو جما کر خود کو اوپر اٹھانے لگا۔ آدمی کو جس کام کی پریکٹس نہ ہو اور اسے پہلی بار کرنا ہو تو جتنی مشکل اسے پیش آ سکتی ہے، مجھے اس سے زیادہ ہی مشکل پیش آئی تھی۔ ہاتھ پیروں پر خراشیں ڈلوا کر میں کسی طرح اس پتلی سی دیوار کے اوپر چڑھا، کیونکہ اوپر مشکل سے 3 انچ والی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اوپر جانے کے لیے زیادہ زور لگایا تو یکدم اوپر گیا اور پاؤں دوسری طرف لٹکائے۔ پھر ہاتھوں سے دیوار پکڑتے ہوئے دوسرا پاؤں لٹکایا اور ممکن حد تک نیچے ہو کر ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں 1 فٹ کی بلندی سے گرا، مگر عین نیچے کوئی پتھر تھا۔ سیدھا پاؤں اس پر گیا اور ایسی ٹیس اٹھی کہ میں نے بہت مشکل سے اپنی چیخ روکی تھی۔ ایک لمحے کو لگا کہ ٹخنا ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے نیچے بیٹھ کر پاؤں ٹٹولا تو ویسے ٹھیک لگا، مگر تکلیف بہت زیادہ تھی۔ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھا۔ میں مکان سے نکل آیا تھا، مگر اس ویرانے سے نکلنا باقی تھا۔ کھڑا ہونے پر مجھے اندازہ ہوا کہ چوٹ شدید ہے، مگر ہڈی محفوظ ہے، ورنہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود پاؤں رکھنا محال ہو رہا تھا اور ہر قدم پر مجھے جیسے قیامت سے گزرنا پڑتا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں ٹیکسی تک پہنچ گیا۔ اندر گھس کر چابی نکالنا چاہا تو پتہ چلا کہ جیب میں چابی نہیں ہے۔ میرے پیرے تلوں سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے دیوانہ وار تمام جیبیں ٹٹول لیں۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا میں نے پتلون کی سامنے والی پاکٹ میں چابی ڈالی تھی، مگر وہ اس میں نہیں تھی۔ شاید دیوار پر چڑھتے یا اترتے ہوئے گر گئی۔ مایوسی اور بے بسی سے مجھے رونا آ گیا تھا۔ پاؤں کی تکلیف کے ساتھ واپس دیوار تک جانا محال لگ رہا تھا اور میں اس تاریکی میں چابی کہاں سے تلاش کرتا، مگر چابی لازمی تھی۔ اس کے بغیر میں یہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اگر پاؤں میں چوٹ نہ لگی ہوتی تو میں چابی اور ٹیکسی کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا، مگر اس حالت میں چند قدم چلنا بھی مشکل تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح اتر کر واپس دیوار تک پہنچا۔ اپنی کراہیں ضبط کرنے کے لیے مجھے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا اور دیوار کے پاس پہنچ کر میں گر ہی گیا۔ اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ بمشکل اٹھ کر بیٹھا اور بیٹھے بیٹھے ہی زمین پر ہاتھ مار کر چابی تلاش کرنے لگا۔ میں اندازے سے واپس آیا تھا کہ میں کہاں سے اترا تھا اور چابی اسی جگہ گری ہوگی۔ مجھے اس پتھر کی تلاش تھی جس پر میرا پاؤں آیا تھا۔ بالآخر پتھر مل گیا اور میں اس کے آس پاس چابی کی تلاش کرنے لگا۔ زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے میں دل ہی دل میں چابی ملنے کی دعا کر رہا تھا اور پھر دعا پوری ہوئی۔ میرے ہاتھ میں چابی آئی اور اسی لمحے اندر سے چلانے کی آواز آئی، وہ نکل گیا ہے، تلاش کرو اسے۔ فرنٹ سیٹ والے کی مضطرب آواز آئی، کہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، ہماری طرف سے جہنم میں جائے۔ دوسرے نے غصے سے کہا، اب یہاں سے نکلنا ہوگا، سامان سمیٹو اس سے پہلے کہ پولیس یہاں آئے۔ میں ان کی آوازیں سن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ باہر نکلتے اور میں ان کی نظروں میں آ جاتا۔ ٹیکسی تک جانے کا وقت نہیں تھا کیونکہ وہ گیٹ کھول رہے تھے اور جلد باہر آ جاتے۔ میں نزدیک نظر آنے والی ایک جھاڑی کی طرف سرکنے لگا۔ یہ زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر میں اس کی اوٹ میں لیٹ جاتا تو کوئی نزدیک آئے بغیر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بروقت جھاڑی کی اوٹ میں ہوا کیونکہ وہ لوگ ایمرجنسی لائٹس لے کر باہر نکل آئے تھے۔ ان کی روشنی میں مجھے آس پاس تلاش کر رہے تھے۔ اگر میں جھاڑی سے باہر ہوتا تو ان کی نظروں میں آ جاتا۔ انہوں نے ہر طرف دیکھا اور جب میں نظر نہیں آیا تو ایک نے کہا، شاید وہ جھیل اور مزار کی طرف بھاگا ہے، اس کی گاڑی یہیں کھڑی ہے۔
जीप निकालो, इसे तलाश करना है। उन्होंने टैक्सी भी देखी, फिर अंदर चले गए। इनके जाते ही मैं झाड़ी से निकला और लंगड़ाता हुआ टैक्सी तक पहुंच गया और इसके नीचे घुस गया। यही एक जगह थी जहां मैं महफूज था। चंद मिनट बाद अंदर से जीप निकली और एक ने गेट बंद किया और जीप में सवार हो गया। वो घूमकर झील की तरफ चली गई। मैं टैक्सी के नीचे से निकला और ड्राइविंग सीट पर आया। इंजन स्टार्ट किया मगर रोशनियां बंद रखी थी। टैक्सी वापस मोड़कर सड़क की तरफ चल पड़ा। तारीकी में रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं धीमी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। जैसे ही अकब में जीप की रोशनियां गायब हुईं, मैंने टैक्सी की हेडलाइट्स ऑन की और हर मुमकिन तेज़ी से सड़क की तरफ रवाना हुआ। नाहमवार सड़क पर टैक्सी उछल रही थी, मगर मैं पहली बार इसकी परवाह किए बगैर ड्राइव कर रहा था। इस वक्त मेरी जान पर बनी हुई थी और अगर वो पीछे से आ जाते तो मेरी सीएनजी वाली टैक्सी इस डीजल जीप का मुकाबला नहीं कर सकती थी। चंद मिनट बाद मैं सड़क पर पहुंच गया और फिर मैंने पीछे देखा तो दूर तक तारीकी थी। मुझे इत्मीनान हुआ कि वो वापस नहीं आए थे और शायद आते भी नहीं। इन्हें मेरे फरार के बाद पुलिस का खौफ था और अब वो यहाँ नहीं रुक सकते थे। खतरा मुझे ये था कि वो मेरे पीछे ना आ जाएं। मैं अकब में देख रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वो जोड़ा कब मेरी टैक्सी तक आ गया। मैंने जब सामने देखा तो इनकी मौजूदगी महसूस करके एक बार फिर मेरी गिग्गी बंध गई थी। ये सोचकर कि वो तीनों किसी और तरफ से यहाँ सड़क पर आ गए थे, अब मेरे मुंतज़िर थे। इन्हें मालूम होगा कि मैं इसी सड़क से निकलूँगा, मगर जल्द मुझे महसूस हुआ कि इनमें एक औरत थी। उन्होंने भी मेरा खौफ महसूस कर लिया था। मर्द बोला, डरो मत, हम बेसरल लोग हैं। मैंने टैक्सी की अंदरूनी लाइट ऑन की तो पहली बार इनको पास से देखा। ये वही जोड़ा था जिसके बारे में ज़ख्मी ने कहा था कि अगर वो ज़ख्मी न होता तो आज वो इन दोनों को कत्ल कर देता। मर्द तकरीबन 40 साल का और आम जिसामत और सूरत वाला बेसरा नजर आने वाला आदमी था। अलबत्ता औरत बहुत खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी और किसी कदर लंबी और सेहतमंद थी। उसने नीले रंग का फूलदार और खासा चुस्त लिबास पहन रखा था, जिसमें इसके नशेब व फराज बहुत नुमायां थे। कमीज का गिरेबान भी खासा कुशादा था। इसने छोटा सा दुपट्टा बेपरवाही से ले रखा था। इसके शाने पर एक हैंडबैग लटका हुआ था और मर्द खाली था। मर्द खकारा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बदतहजीबी से औरत को घूर रहा था। मैंने खिसियाकर जल्दी से कहा, तुम लोग इस खतरनाक जगह क्या कर रहे हो? हम यहाँ किसी से मिलने आए थे, औरत ने एक अदा से कहा। उसने जिस्म को यूं हरकत दी कि मैं बेइख्तियार नजरें चुराने पर मजबूर हो गया। एक लम्हे को मेरे जहन से पीछे रह जाने वाला खतरा भी निकल गया था। मर्द ने बताया, वापस जा रहे हैं, मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। तुम्हारी टैक्सी दिखाई दी थी, सोचा कि तुम वापस आओगे, मगर तुमने भी इतनी देर कर दी। तो तुम लोग इतनी देर से यहीं मौजूद थे? मैंने मशकूक लहजे में पूछा। हाँ, इधर बहुत खतरनाक लोग होते हैं। मेरे साथ मेरी औरत भी है, इसलिए हम झाड़ियों में छुप गए कि रात यहीं गुजार कर सुबह जाएंगे। तुमने ठीक किया। मुझे जो लोग ले गए थे वो भी बहुत खतरनाक और कातिल हैं। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती साथ लेकर वारदात की और पता नहीं किसी को मारा या ज़ख्मी किया। इनमें से भी एक ज़ख्मी हुआ और उसने तुम दोनों को देखकर कहा कि अगर ज़ख्मी ना होता तो तुम्हें आज रात ना छोड़ता। तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है? औरत खिड़की की तरफ झुकी। ये लोग मुजरिम हैं। एक बार हमने इनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराई थी, तब से ये हमारे दुश्मन हो गए हैं। मैंने सिर्फ सुना कि उसने क्या कहा है, क्योंकि मेरी नज़र तो इस नज़ारे में उलझ कर रह गई थी जो वो दिखा रही थी। फिर मैं चौंका। वो कह रही थी, तुम बताते क्यों नहीं हो? हमें शहर तक ले जाओगे? मैं एक बार फिर चौंक कर खिसे आया और बोला, हाँ हाँ आ जाओ, जल्दी करो, इससे पहले कि वो आ जाएं। इनके पास ताकतवर जीप है, मेरी टैक्सी रफ्तार में इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। औरत ने दरवाज़ा खोला और यूं बल खाकर अंदर आई कि मेरा जहन एक बार फिर भटका। हालांकि मैं लाहौल पढ़ रहा था, मगर वो इन औरतों में से थी जो मर्द के होश उड़ा देती हैं, और मेरे हवास तो पहले ही गुम थे। नज़दीक आते ही इसके पास से बहुत अनोखी और तेज़ खुशबू आई थी। वो जानबूझकर दरवाजे की तरफ होने की बजाय मेरी तरफ होकर बैठी थी। मर्द पिछली नशिस्त पर आ गया। मैंने अंदर की लाइट ऑफ की
اور ٹیکسی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس خطرناک علاقے میں تمہارا کون رشتہ دار رہتا ہے؟ رشتہ دار نہیں ہے، عورت بولی، ایک واقف کار ہے، اس نے ادھار لیا تھا اور ہم واپس لینے آئے تھے۔ وہ گھر پر نہیں تھا، انتظار میں دیر ہو گئی اور پھر نکلتے ہوئے یہ وقت ہو گیا تھا جب تم نے جاتے ہوئے ہمیں دیکھا تھا۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا۔ تمہارے شوہر کو آنا چاہیے تھا، یہ جگہ تم جیسی عورت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا اور گیر پر جمے میرے ہاتھ پر اپنا نرم و گداز ہاتھ رکھ دیا، ساتھ ہی وہ خاص انداز سے میری طرف جھکی تھی۔ تم خوبصورت عورت ہو اور یہاں بہت خطرناک لوگ رہتے ہیں، میں روانی میں کہہ گیا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کا شوہر پیچھے موجود ہے۔ معاف کرنا، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب کو چھوڑو، وہ بے تکلفی سے بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں مراد کے ساتھ رہتی ہوں، ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟ تم ہمیں چورنگی پر اتار دینا، عورت بولی، پھر اس نے ناز بھرے انداز میں چیخ ماری، ہائے اللہ، میری انگوٹھی گر گئی ہے، گاڑی روکو۔ کیوں؟ کیا باہر گری ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اندر ہے، مگر چلتی گاڑی میں کیسے تلاش کروں؟ روک کر لائٹ آن کرو، وہ بولی، سونے کی ہے، اس پر زمرد لگا ہوا ہے۔ ہم اس جگہ سے خاصا آگے نکل آئے تھے اور اب فیکٹریوں کا علاقہ شروع ہونے والا تھا۔ میں نے بریک لگائی اور ٹیکسی رک گئی۔ میں نے ہاتھ اوپر کر کے اندر کی لائٹ آن کی اور جیسے ہی ہاتھ نیچے کیا، عقب سے کوئی چیز آ کر میری گردن سے لپٹ گئی۔ میں نے تڑپ کر اسے گردن سے الگ کرنا چاہا تھا، مگر اتنی سی دیر میں وہ اتنی کس گئی کہ میری انگلیاں رسی میں نہیں جا رہی تھیں۔ عورت نے پھرتی سے اندر کی لائٹ آف کی اور میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس میں بھی بڑی جان تھی۔ میں ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور ناکام رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عورت میرے برابر میں کیوں آئی اور مرد عقب میں کیوں بیٹھا، اور زخمی ہونے والا ان میاں بیوی یا جوڑے کے بارے میں کن خدشات کا اظہار کر رہا تھا۔ مگر اب دیر ہو گئی تھی۔ میری گردن میں آنے والی رسی ہر گزرتے لمحے تنگ ہوتی جا رہی تھی اور میں اسے کناروں سے تھام کر مزید تنگ ہونے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دم گھٹنے لگا تو میں پاؤں مارنے لگا، خود کو پیچھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سیٹ اور عقب میں موجود مرد میری ساری کوششیں ناکام بنا رہے تھے۔ اس نے جتنی مہارت سے کام کیا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ اس کے لیے اور عورت کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ مجھے قابو کرنے کی کوشش میں عورت مجھ پر تقریباً سوار ہو گئی تھی، مگر مجھے اس وقت اس کے وجود کی کشش کا خیال تک نہیں تھا۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی اور میں ڈوبتے آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اب سانس رکنے سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں اسے دم گھونٹنے سے تو نہیں روک پایا تھا، مگر میں نے رسی کو اتنا تنگ ہونے سے ضرور بچا لیا تھا کہ میرا نرخرا پھنسنے نہ پائے، ورنہ میں جلد مر جاتا۔ اس کے باوجود موت اب زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ مجھے لگا جیسے میں مر گیا ہوں۔ تاریکی بہت گہری تھی، مگر اچانک ہی جیسے میں تاریکی سے نکل آیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گلے میں شدید درد تھا، مگر سانس لی جا رہی تھی۔ زندگی بخش ہوا میرے جسم میں جا کر مجھے پھر سے زندہ کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے حواس بھی بحال ہونے لگے اور پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو آواز آئی، لیٹے رہو، ابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح سانس لیتے رہو۔ میں سن ہو گیا، کیونکہ آواز اسی زخمی کی تھی جس کی قید سے میں آزاد ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو خود کو سڑک پر دراز پایا۔ وہ میرے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر سڑک کے ساتھ کچے میں دونوں میاں بیوی سروں پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے اور زخمی کے دونوں ساتھی ان کے سروں پر سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نظر آ رہے تھے۔ ٹیکسی کی روشنیاں آن تھیں اور اسی وجہ سے یہ سب صاف دکھائی دے رہا تھا، ورنہ رات تو اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ میرا گلا صحرا کی طرح خشک ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کنویں سے نکل کر کھائی میں گرا ہوں یا کھائی کے بعد کنویں میں بھی گر گیا ہوں۔ میں ان لوگوں کی کیسے فرار ہوا تھا اور اب نہ جانے میرے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے۔ اس نے میری تشنگی محسوس کر لی تھی اور پانی کی بوتل میری طرف بڑھائی۔ میں نے بے تابی سے پانی پیا۔ پانی نے حیرت انگیز طور پر گلے کے درد کو کم کر دیا تھا۔ میں نے اسے بوتل واپس کی تو اس نے جوڑے کی طرف اشارہ کیا، تم کو منع کیا تھا کہ ابھی باہر مت جانا اور تم باہر نکلے۔
اور ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ آگے جانا چاہتے تھے اس لیے میں نے بٹھا لیا۔ میں نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ اگلے کئی دن تک میں اسی طرح بات کرتا رہا تھا۔ بے وقوف، یہ شکاری ہیں، اس نے جھڑک کر کہا۔ شکر کرو کہ ہم بروقت آ گئے، ورنہ اس وقت تمہاری لاش جھاڑیوں میں پڑی ہوتی اور یہ تمہاری ٹیکسی لے کر 9 تو 11 ہو چکے ہوتے۔ تم لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے؟ صرف میں، اس نے تصحیح کی۔ میرے ساتھی تو کہہ رہے تھے کہ لعنت بھیجو اور یہاں سے چلو، ابھی تمہیں دور جانا ہے، مگر مجھے تمہارا خیال تھا کیونکہ ہم تمہیں یہاں لائے تھے، تم ہماری ذمہ داری تھے، اس لیے تم کو تلاش کرتے رہے۔ پہلے جھیل کے پاس دیکھا، پھر واپس آئے تو ٹیکسی غائب تھی۔ ہم سڑک کی طرف آئے، اگر ٹیکسی چورنگی تک نہ ملتی تو ہم سمجھ جاتے کہ تم بچ کر نکل گئے ہو اور ہم واپس چلے جاتے، مگر تمہاری ٹیکسی یہاں کھڑی تھی اور ہم پہنچے تو تم بس دنیا سے گزرنے ہی والے تھے۔ یہ دونوں ڈاکو ہیں؟ ڈاکو ان سے اچھے ہوتے ہیں، اس نے نفرت سے کہا۔ یہ دونوں درندے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر ان گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں۔ یہ گھٹیا عورت اپنے حسن و شباب کو استعمال کرتی ہے، پھر یہ گاڑی میں موجود افراد کو ہلاک کر دیتے ہیں اور ان کی لاشیں جھاڑیوں میں پھینک کر گاڑی اور دوسری چیزوں سمیت فرار ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہو تو تمہارے ساتھ ہونے والا سلوک کرتے ہیں اور اگر زیادہ ہوں تو گولی مار دیتے ہیں۔ یہ 2 سال سے یہاں سرگرم ہیں اور اب تک کئی وارداتوں میں کم سے کم 1 درجن لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ مجھے اس کے ایک ایک لفظ کا یقین تھا کیونکہ میں خود ان میاں بیوی کا شکار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ میری زندگی تھی، ورنہ انہوں نے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا، اب میں بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں اور یقین کرو میں صرف اس چکر سے نکلنا چاہتا تھا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پولیس کے پاس جانے کی حماقت کروں۔ اگر تم چلے بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور یہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اپنا منہ بند رکھو اور اس واقعے کو بھول جاؤ۔ میں ایسا ہی کروں گا، میں نے اسے یقین دلایا۔ پھر ان میاں بیوی کی طرف دیکھا۔ عورت کی قمیض شاید مزاحمت کی وجہ سے پھٹ گئی تھی اور اس کا بدن چھلک رہا تھا، لیکن یقین کریں اس وقت وہ مجھے ایک زہریلی ناکن لگی۔ مرد خوفزدہ تھا مگر وہ بے خوف لگ رہی تھی۔ اس نے زخمی سے کہا، ہمیں جانے دے، ہمارے راستے میں مت آ۔ بکواس مت کرو، زخمی خرایا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے لیے حالات خراب ہوئے اور اب پولیس اس طرف زیادہ آنے لگی ہے۔ ویسے بھی تم لوگ مجرم نہیں، شیطان ہو۔ میں اس معصوم بچی کو نہیں بھول سکتا جسے تم لوگ لے گئے تھے اور اسے زیادتی کے بعد قتل کر کے اس کی لاش پھینک دی تھی۔ آج تم لوگوں کا یوم حساب ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم اکیلے ہیں؟ عورت چیخ کر بولی، ہمارے پیچھے لوگ ہیں اور وہ تم سے حساب لیں گے۔ انہیں جھاڑیوں میں لے جاؤ۔ زخمی نے عورت کی بات نظر انداز کر کے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور وہ انہیں ہانک کر جھاڑیوں میں لے گئے۔ زخمی نے مجھ سے پوچھا، تم ڈرائیو کر لو گے؟ ہاں، کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ اس نے سر ہلایا اور جیب سے پرس نکال کر اس میں سے 2000 روپے میری طرف بڑھائے۔ میں نے انکار کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ رکھ لو یار، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ مارنے اور بچانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس نے تقریباً زبردستی 2000 میری جیب میں ڈال دیے۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ بس اب جاؤ اور کسی سے ذکر مت کرنا، بہتر ہے گھر والوں کو بھی مت بتانا ورنہ بات پھیل جاتی ہے۔ یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، ان لوگوں کا پورا گروہ ہے، وہ تمہارے پیچھے آ سکتے ہیں۔ میں خود سے بھی نہیں کہوں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ بس اب جاؤ۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا اور اسے آگے بڑھا دیا۔ زخمی جھاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ میں کچھ آگے نکلا ہوں گا کہ عقب سے فائرنگ کی آواز آئی۔ چند فائر ہوئے اور پھر سناٹا چھا گیا۔ میں نے ٹیکسی کی رفتار تیز کر دی۔ گھر جانے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ ڈاکٹر نے گلے کا معائنہ کیا اور کہا کہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، دواؤں سے مسل سوج گئے ہیں۔ اس نے دوا اور غرارے کے لیے لکوڈ دیا جسے گرم پانی میں ڈال کر غرارے کرنے سے گلا جلد ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے گھر جاتے ہوئے فیصلہ کیا کہ صرف آسیہ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ پیٹ کی مضبوط تھی اور میں منع کر دیتا
تو کسی سے نہ کہتی۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ اسی وقت شکرانے کے نفل پڑھنے کھڑی ہو گئی کہ اللہ نے اس کا سہاگ اور اس کے بچوں کا باپ سلامت رکھا۔ میں دوا لے کر اور غرارے کر کے سویا تو رات سکون سے گزری۔ صبح میں آسیہ کے روکنے کے باوجود معمول کے مطابق کام پر چلا گیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑ کر میں واپس آیا اور آتے ہوئے ایک ذرا دیر سے شائع ہونے والا اخبار لیتا آیا۔ اس میں رات والے واقعے کی خبر تھی۔ پولیس کے مطابق رات گئے جھاڑیوں سے نامعلوم افراد کی 2 لاشیں ملیں۔ ان میں ایک مرد کی اور ایک عورت کی لاش تھی۔ دونوں کو سر پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں اغوا کر کے کہیں سے لایا گیا تھا اور یہاں شوٹ کر کے لاشیں پھینک دیں۔ پولیس قاتلوں کی تلاش میں ہے۔ گویا زخمی اور اس کے ساتھیوں نے اپنا کہا پورا کیا تھا۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایسے سفاک لوگوں نے مجھے بخش دیا، ورنہ وہ ایک گولی اور چلا سکتے تھے اور میری لاش بھی ان جھاڑیوں سے ملتی۔ آسیہ نے خبر دیکھی تو اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ اس نے جذباتی ہو کر کہا، پلیز آپ ٹیکسی کا کام چھوڑ دیں، یہ بہت رسکی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، ٹیکسی چھوڑ دوں لیکن کام یہی کروں؟ کیا مطلب؟ ٹیکسی چلانے کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ اب ٹیکسی کا کام مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ سڑکوں پر ٹریفک کا ازدحام ہونے لگا ہے اور ٹیکسی ہر جگہ جا بھی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ایک اچھی لگژری کار لے لوں اور اسے چلاؤں۔ کار کی وجہ سے پارکنگ کی آسانی ہو جاتی، ورنہ ٹیکسی کہیں روک لو تو لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ کار کا معاوضہ بھی زیادہ ملتا کیونکہ لوگ گاڑی میں خود کو زیادہ معزز ظاہر کر سکتے ہیں۔ مجھے بلنگ مل جاتی۔ میں سوچ ہی رہا تھا، مگر اس واقعے کے بعد میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی طبیعت ذرا بہتر ہوئی، میں نے گاڑی کی تلاش شروع کر دی اور جلد مجھے 10 سال پرانی لیکن بہت اچھی حالت میں ایک لگژری کار مل گئی۔ کچھ رقم جمع تھی اور کچھ بھائیوں سے قرض لے کر میں نے کار لے لی اور ٹیکسی کو ٹھیک ٹھاک کرا کے سیل کر دیا۔ میرا کام ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ کار کی وجہ سے جلد مجھے ایک ہی دفتر میں کام کرنے والی 4 لڑکیوں کی سواری مل گئی۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں انہیں ان کے دفتر تک چھوڑتا۔ اسکول 8 بجے لگتا اور آفس ٹائم 9 بجے تھا، اس لیے مجھے آسانی ہوتی اور پھر وہ ہمارے ہی علاقے میں آس پاس رہتی تھیں، اس لیے انہیں پک اور ڈراپ کرنا بھی آسان تھا۔ انہیں دفتر چھوڑ کر میں گھر آتا، ناشتہ کر کے آرام یا کچھ کام کرتا، پھر بچوں کو لینے چلا جاتا۔ اس کام سے فارغ ہو کر دوپہر کا کھانا گھر میں کھاتا اور پھر خواتین کو لینے ان کے دفتر چلا جاتا۔ آفس کلفٹن میں تھا۔ درمیان میں کہیں نہیں جاتا تھا کیونکہ پھنس جانے کی صورت میں اپنی ڈیوٹی مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، شام کو جب لڑکیوں کو ان کے گھروں پر ڈراپ کر دیتا تو اس کے بعد فارغ ہوتا اور فیملی یا کسی جانے والے کے ساتھ کہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اب ٹیکسی سے زیادہ اچھا مل رہا ہے۔ اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں اور میں شاید اب بھی اپنی زبان بند رکھتا، لیکن چند دن پہلے اخبار میں خبر دیکھی کہ شہر کے ایک بڑی ہائی وے کے پاس ویرانے سے 2 افراد کی لاشیں ملیں اور ان کی تصویریں بھی تھیں۔ میں نے تصویریں دیکھیں اور شناخت کر لیں۔ ایک میرا محسن تھا جس نے زخمی ہونے کے باوجود مجھے ان میاں بیوی سے بچایا تھا اور دوسرا اس کا ساتھی تھا۔ پتہ نہیں وہ کس کا نشانہ بنے تھے، میاں بیوی کے ساتھیوں کا یا اپنے ہی کسی دشمن کا۔ مجھے دکھ ہوا کہ بہرحال میرا تو وہ محسن تھا